فرمایا گیا حسد، جلیسی، حسد یہ وہ بیماری ہے کہ گویا کہ آپ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی کو نعمت دی، یعنی خوبصورتی دی، نعمت، علم دیا، نعمت، عزت دی، نعمت، بچے دیے، نعمت، دولت دی، نعمت، خوشیاں دی، نعمت، سکون دیا، نعمت۔ اب تم دیکھ کر سوچو اس کو کیوں دیا؟ آپ کے ابا کی تھی، اس کو اللہ کی تھی، اس نے دیا، اور پھر اس کو کیوں دیا؟ اور تو اتنا بڑا ہو گیا، یا میری بہن تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو خدا پہ اعتراض کر رہی ہے۔ اس کو دینا تھا، دیا۔ وہ خود فرماتا ہے کہ نعمت مجھے کسے دینا چاہیے، کسے نہیں دینا چاہیے میں خوب جانتا ہوں، اور تمہارے اعتراض کی بنیاد پر میں نعمت چھینتا نہیں۔ تو اعتراض کرنے والا، حسد کرنے والا، حسد میں جل جل کے تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آگ اتنی تباہ نہیں کرتی جتنی حسد کی آگ تباہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلتے رہتے ہیں، منہ پر 3.5 بجتے رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہتے، افسردگی چہرے پہ نظر آتی ہے، آنکھیں چڑی رہتی ہے، بمیں چڑی رہتی ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں، کسی کو سلام نہیں، بس حسد حسد حسد۔ اور اس کے بعد اس میں جل کے خود کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ خوش رہنے کا نسخہ بتا دو، میں نے کہا لوگوں کو خوش دیکھ کر کے خوش رہا کر، تو ہمیشہ خوشی رہے گا، کسی سے کبھی جلنا نہیں، اس لیے کہ آپ کے جلنے سے قدرت نعمت تھوڑی چھین لیتی۔ علماء یہود کو اسلام لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان کا حسد تھا، ورنہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے علماء یہودی تھے جو مدینے والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کے رخسار ایسے ہوں گے، ان کی بھویں ایسی ہوگی، ان کی پلکیں ایسی ہوگی، ان کی زلفیں ایسی ہوگی، ان کا چلنا ایسا ہوگا، ان کا بولنا ایسا ہوگا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کی ہجرت کا یہ ہوگی، اور یہ اور یہ اور یہ، اور بات بات پہ حضور کا ذکر، نہیں آئے تھے تو ان کا ذکر، ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، جنگوں میں ان کے وسیلے سے فتح و نصرت مانگتے تھے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ ارے یہ آئے تو اپنا نذرانہ بند ہو گیا، یہ آئے تو اپنا اقتدار، اپنی عزت کا کیا ہوگا؟ بس پھر انہوں نے حسد کی وجہ سے، جہاں یہ بیان کیا تھا نا پہلے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھیں، دیدے ان کے بالکل سیاہ ہوں گے، آنکھ میں ہلکے ہلکے سرخ ڈورے ہوں گے، بھویں پتلی پتلی قبلوں کی طرح ایک دوسرے سے ملاپ کرتی ہوگی، پلکیں تیر کی طرح سیدھی ہوگی، رخسار گلوں کی طرح کھلے ہوں گے، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کو جو ہے وہ اپنی حسن کا صدقہ بانٹتے ہوں گے، چہرے سے جو ہے وہ صبح کو سویرے کی خیرات ملتی ہوگی، زلفوں سے رات کی تاریکیوں کو خیرات ملتی ہوگی، ان کے چلنے سے ہرنے چلنے کا شعور مانگتی ہوگی، ان کے مسکرانے سے کلیاں کھلتی ہوگی، ان کے حسن کا انداز نرالا تھا۔ لیکن جب حضور آئے تو دیکھا تو یہ تو وہی ہے، لیکن بس بات اتنی تھی، اگر ان کو مان لے تو غلام بننا پڑے گا۔ فوراً چینج کر دیا، کیسے؟ خوبصورت کالی سیاہ آنکھوں کے بارے میں کہہ دیا ان کی آنکھیں کنجی ہوگی، ان دلوں کے کنجوں نے آنکھوں کو کنجی کر دیا، لیکن ان کے کنجی کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ کنجی آنکھ والا کوئی ہو تو معاف کر دینا، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کنجی آنکھ والا نرم دل نہیں ہو سکتا، وہ رحمت للعالمین کیا ہو سکتا؟ رحمت للعالمین کی تو آنکھیں سیاہ تھی، ان کی آنکھوں کا حسن ہی جدا تھا۔ اللہ اکبر! تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بدل، حتیٰ کہ جو لوگ نہیں بدل سکے انہوں نے کیچڑ لیپ دیا، توریت کی تختیوں پہ کیچڑ لیپ دی، توریت کی تختیوں پہ کیچڑ ڈال دیا، اور
کٹ مٹ کر دیا، سب ملا چلا دیا، سب گڑبڑ کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کے اندر باطل کی ملاوٹ کرتے ہو، اور کہتا ہے کہ تم کتمان حق کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو۔ انہوں نے حق کو چھپایا۔ وہ کیا حق چھپا رہے تھے؟ یہاں یہ نکتہ بھی واضح کر دوں، وہ حق کیا چھپا رہے تھے؟ وہ نماز نہیں چھپا رہے تھے، وہ ذکر اللہ نہیں چھپا رہے تھے، وہ اور تسبیح و تحلیل نہیں چھپا رہے تھے، وہ فضیلت رسول اللہ چھپا رہے تھے۔ تو پتہ چلا نبی کی فضیلت چھپانا یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے کہ نماز تو